إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی، نیکیاں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اور جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ ہے، یعنی رمضان کے 20 پر 3 دن گزر چکے ہیں اور رمضان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب 6 یا 7 دن رمضان کے اور باقی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات بانٹا، توبہ اور استغفار کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن وہ بد نصیب جنہوں نے نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ توبہ و استغفار کیا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ اگر ہماری اس مجلس میں کوئی شخص ایسا ہے
جو بدنصیبوں کی فہرست میں ہے، جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے آج، ابھی وقت ہے، اپنے حالات کو سدھار لے آج، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا ہوگا، اور کل قیامت کے دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کسی گھڑی کا، کسی دن کا، ابھی اسی وقت اللہ کے گھر میں توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم گزر رہے ہیں، اور آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابل میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی عشرے میں کی جاتی ہیں، دوسرے عشرے میں یہ عبادتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ اس تعلق سے میں گفتگو کروں گا۔ پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں کے مقابل میں زیادہ محنت کرتے تھے، زیادہ کوشش کرتے تھے۔ اس لیے آج کے جمعہ کے لیے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے آخری عشرے کی عبادتیں۔ جو عبادتیں ہم پہلے کیے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لیکن کچھ عبادتیں ہیں جو آخری عشرے کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی کوشش کرتے تھے، جتنا ایکٹیو ہو جاتے تھے، اس سے پہلے عشروں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے بدن میں طاقت رہتی ہے، اور جس قدر رمضان گزرتا ہے ہم بدنی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے، رات میں قیام اللیل کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس قدر روزے گزرتے ہیں ہم جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن جو ہمارے بدن میں قوت اور طاقت تھی، آج وہ ہمارے بدن میں نہیں ہے، لیکن آج جو ہمارے ایمان کی طاقت ہے وہ پہلے رمضان میں نہیں تھی۔ تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان آخری عشرے میں 2 عشروں کے مقابل میں زیادہ محنت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو محنت کرتے تھے، جو کوشش کرتے تھے، پہلے 2 عشروں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ وأحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رات کو شب بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے پہلے عشرے میں شب بیداری اور اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے، لیکن آخری عشرے میں کبھی 5 راتیں، کبھی طاق راتیں، کبھی 10 راتیں، کہیں پر 5 راتیں، کہیں پر 10 راتیں ہم جاگتے ہیں، یہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کبھی بھی 10 دن سے کم اعتکاف نہیں کیا۔
ہر سال رمضان میں یہ مسئلہ آتا ہے، کچھ لوگ 1 دن کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ میرے اپنے علم کے مطابق جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، رمضان کا اعتکاف 10 دن سے کم ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، نفل عبادت ہے، جائز ہے، آپ کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 دن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، 2 دن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں 10 دن سے کم کا اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں 1 دن کا اعتکاف کیا، اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ میں 1 دن کعبۃ اللہ میں اعتکاف کروں گا، 1 رات اعتکاف کروں گا، تو ہمارے نبی نے فرمایا اپنے اعتکاف کو پورا کرو۔ وہ نذر کا اعتکاف ہے، وہ رمضان کا اعتکاف نہیں ہے۔ رمضان کا اعتکاف 10 دن سے کم کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، ہر سال آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ شوال میں بھی آپ نے 10 ہی دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کی نیت رمضان کے اعتکاف کی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا اعتکاف 10 دن سے کم صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ بعض خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، اپنے گھر میں حجرہ بنا لیتی ہیں، اعتکاف مسجد میں ہے۔ اگر کوئی گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں جب اعتکاف کی حالت میں ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اللہ نے فرمایا اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں کب بیٹھیں گے، اس کا وقت کیا ہے؟ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 20 رمضان کو مسجد میں آ جاتے تھے، مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، پوری رات شب بیداری کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد یعنی 21ویں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے آ جانا، پوری رات مسجد میں گزارنا، لیکن اعتکاف کے حجرے میں کب جائیں گے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کیا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو بلا عذر شرعی وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنا مبارک عمل ہے۔ آپ نے فرمایا مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، البتہ جنازے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، وہ جنازے میں مسجد میں شریک ہو سکتا ہے، دوسری مسجد میں جنازے میں نہیں جا سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنی اہم عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کی بیوی کھانا پانی لے کر آتی ہے یا اس کے ضرورت کا کوئی سامان لے کر آتی ہے تو آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئیں، آپ نے مسجد کے دروازے پر آپ نے ان کو چھوڑا، دیکھا کہ 2 صحابی سامنے کی گلی میں نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، کہا یہ میری بیوی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا،
وہ کب تم کو بدظن کر دے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، میں اعتکاف میں ہوں، مجھ سے ملنے آئی تھی اور میں انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا ہوں، تو آپ کسی کو بدگمانی کرنے کا موقع ہرگز نہ دیں۔ بیوی اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آ سکتی ہے۔ خواتین بھی اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی، جیسا کہ میں نے بتایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں میں نے بہت تحقیق کی، میں نے اپنے علم کے مطابق جس فیصلے پر میں پہنچا ہوں، اعتکاف میں کبھی بھی صحابہ نے کمپٹیشن نہیں کیا۔ دوسری عبادتیں ہیں، نماز کے لیے کمپٹیشن ہے، پہلی صف میں حاضر ہونے کا ثواب، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا ثواب، روزوں میں، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، لیکن اعتکاف میں میں نے دیکھا کہ صحابہ میں کبھی کمپٹیشن نہیں تھا۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان سب اعتکاف کے لیے لڑ رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ایک الگ عبادت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں مقید کر لینا، خاص کر لینا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اعتکاف میں کمپٹیشن کرنا شروع کر دیا، اور بعض خواتین اگر ان کو اعتکاف کے لیے موقع نہیں ملا تو ناراض ہو جاتی۔ یقیناً ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن مسجد کے مینجمنٹ کا معاملہ رہتا ہے، اگر بہت زیادہ خواتین آ جائیں گی تو ہم آپ کو کہاں جگہ دیں گے؟ نمازیوں کے لیے جگہ کہاں سے مل پائے گی؟ ضرورت کے سامان کہاں سے لائے جائیں گے؟ پانی وغیرہ کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم کمپٹیشن نہ کریں۔ ہمیں موقع ملا الحمدللہ، نہیں موقع ملا اللہ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ کبھی بھی کمپٹیشن نہ کریں، کبھی بھی مینجمنٹ کے ساتھ نہ الجھیں، کبھی بھی مسجد کے عملے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ کیوں؟ آپ نیک کام کے لیے آتے ہیں، آپ نیک ارادے سے آئے ہیں، موقع نہیں ملا، آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے لوگوں کے فیصلے کو بہت ہی حقیر سمجھا، یہ چیزیں اخلاق کے خلاف ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کمپٹیشن کا معاملہ نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، بوس و کنار نہیں ہو سکتے ہیں، شہوت کی جتنی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو ہمیں ان شہوتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پورے دن موبائل پر لگے رہتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، شارٹ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ آپ مسجد میں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، لوگوں کی نگاہ میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کاروبار بھی چل رہا ہے، فون پر آپ پروگرام اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ عام لوگوں کو بھی مسجد میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو تو اس سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ موبائل فون کا استعمال بند کر دیں، یا تو صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہو، یا تو اپنی ضرورت کے لیے کھانا وغیرہ دوسری چیزیں منگانے کے لیے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے استعمال کے لیے موبائل فون بند کر دیں۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم کتنے بھی نمازی ہو جائیں، کبھی نہ کبھی ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو 10 دن میں 5 نمازیں کتنی ہو گئیں؟ 50 نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 نمازیں، 40 دن کی نمازیں، 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، کتبت لہو براتان، تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ جاتی ہیں، برات من النار و برات من النفاق۔
وہ آگ سے آزاد ہو جاتا ہے اور منافقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو 10 دن ہم 50 وقت کی نماز جو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کا جذبہ ہوتا ہے، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ معتکف نماز کی جماعت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہم علمی حلقوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مسجد میں علمی دروس ہوتے ہیں، عصر میں درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، تو آپ ان علمی دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، لیلۃ القدر کی تلاش میں سہولت ہوتی ہے۔ آپ گھر میں ہیں، ابھی جائیں گے تبھی جائیں گے، انتظار کرتے رہتے ہیں، یہاں آپ نے 10 دن کے لیے مسجد میں ہی ڈیرا ڈال لیا، تو لیلۃ القدر کی تلاش میں کافی سہولت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے، شب بیداری آسان ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت پڑتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مسجد سے محبت ہو جاتی ہے۔ 10 دن مسجد میں رہتے ہیں تو مسجد سے محبت ہو جاتی ہے، اور مسجد سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک شخص وہ ہوگا قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ تو 10 دن آپ نے اعتکاف کیا تو مسجد سے محبت ہو گئی، آپ کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ کاروبار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں سے الگ ہو گئے، اب صرف اللہ کے لیے ہو گئے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور اللہ سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، اللہ انابت اللہ، رجوع اللہ، زیادہ موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 7واں فائدہ یہ ہے کہ قبر کی یاد آتی ہے۔ آپ کے پاس بڑا گھر ہوگا، بڑی حویلی ہوگی، بڑا بیڈ روم ہوگا، بستر ہوگا، بیڈ ہوگا، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں چھوٹا سا حجرہ ملتا، چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، اور آپ جب اپنے حجرے میں سوتے ہیں تو آپ کو قبر کی یاد آتی ہے۔ کتنا آپ کا دائرہ کتنا تنگ ہو گیا۔ وسعتوں میں رہنے والا، بڑے گھر میں رہنے والا ایک حجرے میں قید ہو گیا تو آدمی کو احساس ہوتا ہے ایک دن ہم کو مر کر کے ایسی ہی قبر میں پہنچنا ہے، قبر کی یاد آتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نصیحت حاصل کرنے والو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ رسمی طور پر اعتکاف میں بیٹھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر نبی کی سنتوں کا خیال کرو گے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ 7 فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ سعادتوں سے محروم ہو گیا۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ کے نبی اس کی تلاش کرتے تھے۔ اس رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت کی عمریں کم کر دی ہیں لیکن عبادت کرنے کے موقع فراہم کیے۔ ہم مختصر وقت میں جو عبادت کرتے ہیں، ہزاروں سال زندگی پانے والے، عمر پانے والے، ان عبادتوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک رات کی عبادت پالی، ایک رات کی عبادت، شب قدر کی عبادت، اللہ نے فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب بیداری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیا تو 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو قیام کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب بیداری کرنے والا
گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حضرت جبریل کا نزول ہوتا ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، شب بیداری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، میں نکلا تاکہ تم لوگوں کو بتا دوں۔ میں نے دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، میں ان کا صلح کرانے لگا، اتنے میں میرے ذہن سے وہ رات نکال لی گئی، وہ علم نکال لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ میرے بھائیوں، اختلاف کے بہت سے نقصانات، اگر وہ 2 صحابی میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا تو آج ہم کو معلوم ہوتا کہ وہ کون سی رات ہے۔ آج ہم لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے، جس شہر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے، جس ملک میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تمام ملکوں کی حفاظت فرمائے، اللہ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ اختلاف کی وجہ سے نبی کے ذہن سے یہ بات نکال لی گئی کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ورنہ آج ہم کو 10 راتیں 5 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ منیمم ہے، منیمم 5 راتیں، میکسیمم 10 راتیں۔ اگر کوئی شخص 10 رات بھی جاگنا چاہتا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی، آخری عشرے میں آپ جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، تو کم سے کم 5 جاگیں اور زیادہ سے زیادہ 10۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیلۃ القدر میں آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، دینی دروس میں شرکت کریں، دینی مجلسوں میں حاضر ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں، تفسیر پڑھیں۔ یہی شب قدر کی عبادتیں ہیں۔ اور دعا پڑھیں، خصوصاً وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیوی کو سب سے اچھے موقع پر پڑھنے کے لیے آپ نے کہا۔ آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ، اور سب سے بہترین رات شب قدر، اور آپ نے سب سے بہترین دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے بہترین مہینے میں، بہترین رات میں سب سے بہترین بیوی کو سب سے بہترین دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ آخری عشرے میں اور جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں ہے صدقۃ الفطر۔ ابھی تک آپ نے جو تقسیم کیا، وہ لوگوں کی امداد کیا، وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب آخری عشرے میں آتے آتے صدقۃ الفطر نکالنا۔ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سا، جو مدنی سا ہوتا ہے، حجازی سا، 1 سا کے برابر آپ کو غلہ نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا، فرض قرار دیا۔ صاعا من تمر، کھجور میں سے 1 سا، 1 سا کھجور، او صاعا من شعیر، یا 1 سا جو، علی العبد، غلام پر بھی ضروری ہے، والحر، آزاد پر بھی ضروری ہے، والذکر، مردوں پر بھی ضروری ہے، والانثی، عورتوں پر بھی ضروری ہے، والصغیر، چھوٹے پر بھی ضروری ہے، والکبیر من المسلمین، اور مسلمانوں کے بڑوں پر بھی، یعنی چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، آزاد، غلام،
مرد عورت سب پر نکالنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کا بھی فطرہ نکالنا ہے، صدقۃ الفطر آپ کو نکالنا ہے۔ صدقۃ الفطر کیسے نکالیں گے؟ ابھی اس حدیث میں جو میں نے پڑھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، کھجور کا اور جو کا، جبکہ دوسری حدیثوں میں اور چیزوں کا، پنیر کا بھی ذکر ہے۔ ایک سا پنیر آپ نکال سکتے ہیں، گندم گیہوں نکال سکتے ہیں، چاول نکال سکتے ہیں، آٹا نکال سکتے ہیں، راگی نکال سکتے ہیں، کاجو نکال سکتے ہیں، بادام نکال سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں منقع، تو ان چیزوں کا نکالنا، اور اس کے مستحق کون ہیں؟ غریب لوگ، مستحق لوگ۔ کس کو نکالنا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا کھانا، کتنا؟ ایک دن کا خرچہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو بھی زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر ایک کو نکالنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں کا نکالا جائے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اناج ہی ہے، تو یہ عبادت ہے تو اناج ہی نکالنا ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی اناج کے سوائے، اناج کے علاوہ پیسہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے، عبادتوں میں نص ضروری ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ ہی نکالا ہے، اس لیے غلہ ہی نکالنا بہتر ہے، افضل ہے، اس لیے آپ غلہ ہی نکالیں۔ یہاں ایک چیز اور خیال کریں، ہم وہی چیز نکالیں گے جو ہم خود استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاول استعمال کرتے ہیں تو ہم کون سا چاول استعمال کرتے ہیں؟ فطرے میں وہی چاول نکالیں گے۔ اگر ہم آٹا استعمال کرتے ہیں تو آٹا نکالنا چاہتے ہیں تو وہی آٹا نکالیں گے جو آٹا ہم اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے۔ ایسا نہیں کہ ہم بہترین قسم کا چاول استعمال کرتے ہیں 150 روپیہ 200 روپیہ کلو والا، لیکن فطرے میں 40 روپیہ کلو والا 30 روپیہ کلو والا نکالتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی نکالنا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ الفطر نکالنے کی وجہ سے ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں اور زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ نکال دیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا اصل وقت جو ہے وہ شوال کا چاند، عید کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو نکالنا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو نکال دینا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، چاند دیکھنے کے بعد نکالنا ہے اور عید کی نماز سے پہلے نکال دینا۔ اگر کوئی شخص عید کے بعد نکالتا ہے تو زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا، اس لیے عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دینا۔ اب ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اتنا مختصر وقت میں ہو سکتا ہے رہ جائے، تو اہل علم نے اجازت دی ہے کہ 4-5 دن پہلے، 2-3 دن پہلے نکال سکتے ہیں، یعنی 25 رمضان کے بعد، 25 رمضان کے بعد آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ علماء نے اجازت دی ہے، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مال کی حفاظت کے لیے ذمہ داری دی تھی وہ صدقۃ الفطر تھا، زکوٰۃ الفطر تھا۔ ایک رات شیطان آیا تھا نا، 2 رات 3 رات مسلسل شیطان آیا تھا اور کھجور لے کر جانے لگا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو روزانہ چوری کرنے آ رہا تھا۔ اس نے جو بات بتائی ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو تمہارا مال کوئی چوری نہیں کر پائے گا، اس نے جو بات بتائی ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس میں 3 راتوں کا ذکر ہے، تو 2-3 دن پہلے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکال دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد عید کا مسئلہ ہے، عید کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اچھے کپڑے پہنتے تھے، نفیس کپڑے پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑے لباس زیب تن کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ بہت سارے لوگ عید کے دن بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے
ہم بہترین کپڑے پہنیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنیں، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، خوشی منائیں۔ جس دن خوشی منانے کا موقع ملا ہے اس دن خوشی منائیں، خوشی لمٹ میں ہو۔ عید کے دن کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو تاک کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، اور بقرعید کے موقع پر آپ کچھ کھائے بغیر نکلتے تھے۔ تو عید کے دن تاک کھجوریں کھا کر نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ میں لایا جائے۔ وہ خواتین جو اپنے ایام میں ہیں، ایام حیض میں ہیں، وہ بھی عیدگاہ میں آئیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ رمضان آیا اور بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو گیا مولا۔ اے اللہ ہم نے اس سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھایا جس سے اٹھانا چاہیے تھا۔ اے اللہ یقیناً ہمارے اندر کمیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں، غفلت رہی، سستی رہی۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اعتکاف کیا، جو شب قدر کی کوششیں کی ہیں، اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے مولا۔ اے اللہ ہماری زندگی میں بار بار ماہ رمضان بھیج کر کے ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع فراہم کر مولا۔ اے اللہ ہم نے جو بھی کوشش کی یہ بہت کم ہے مولا۔ اے اللہ تیری رحمت، تیری وسعت، تیری مغفرت بہت کشادہ ہے مولا۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم کو ڈال دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ جو صدقات، جو خیرات، جو عطیات ہم نے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی شکل میں نکالی، اے اللہ ان کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے وہ لوگ جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں، تندرستی میں بدل دے مولا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے تو سب کے گھروں میں برکتوں کو نازل فرما مولا، رحمتوں کو نازل فرما مولا۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ ہم نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو مولا۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو مولا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مولا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے مولا۔ ہم نے اپنے ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے مانگا ہے مولا۔ اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما مولا، اور جو نہیں مانگا ہے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما مولا۔ اے اللہ پوری دنیا اس وقت جنگ کے سائے میں ہے، انسانوں کا خون ہولی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ سب کے اوپر رحم فرما مولا۔ اے اللہ معصوم انسانوں کے اوپر رحم و کرم فرما مولا۔ اے اللہ انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ انسان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ اے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دے مولا۔ اے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما مولا، یا تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما مولا۔ اے اللہ ماہ رمضان کی ان مقدس ایام میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر مولا۔
اے اللہ ہمارے اوپر کرم کر مولا، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما مولا، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمیں حلال کمائی عطا فرما مولا، حرام سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، غفلت کے شکار ہو گئے ہیں، اغیار نے ان کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا، ایمان پر استقامت عطا فرما مولا، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔